آج پھر ایک اہم خبر کے ساتھ میں ہوں مہتاب عزیز۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایران کے فوجی سربراہ سے ٹیلی فون پہ گفتگو کی۔ انہوں نے بلوچستان کے مکران ڈویژن کے ضلع کیچ کے علاقے تکران میں فرنٹیئر کور کے گشت پہ مامور اہلکاروں پہ حملے کے تناظر میں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف آرمی سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے گفتگو کی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان ایرانی سرحد کے قریب بلوچستان کے ضلع کیچ میں شدت پسندوں کی ممکنہ نقل و حمل کی نگرانی کے لیے گشت پہ مامور سیکورٹی فورسز کی گاڑی واپس جا رہی تھی کہ اس پہ ایک دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق حملے میں پاکستانی فوج کے ایک افسر اور 5 جوان شہید ہو گئے، جبکہ ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ بلوچستان میں سرگرم علیحدگی پسند کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے ترجمان جنید بلوچ نے واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کے بعد اس علاقے میں فوج نے سرچ آپریشن کیا۔ کوئٹہ کے سینئر سیکیورٹی حکام کے مطابق اس سب سے زیادہ شورش زدہ مکران ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں ان ممکنہ راستوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے جنہیں دہشت گرد سرحد پار آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپریشن میں اب تک 2 کالعدم عسکریت پسند گروہوں کے 19 ممکنہ ارکان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ بھاری ہتھیار اور مواصلات کے آلات بھی قبضے میں لیے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد بھارت کے ایک TV چینل ٹائمز ناؤ کے بہت ہی کیا کہا جا سکتا ہے کہ مشہور یا بدنام اینکر ارناب گواسوامی کے پروگرام میں ایک بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر تھے، میجر گرو آریہ، انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کے اس واقعے کا پورا کریڈٹ لیا اور کہا کہ میں ٹیلی ویژن پہ سب کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم بلوچستان میں پاکستان کی ناک توڑ دیں گے۔ بلوچستان کے اندر پاکستانی فوج کا اتنا خون بہے گا کہ یاد کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان آج نہیں تو 10 سال بعد ایک علیحدہ ملک ہوگا اور آپ لوگوں کو پاسپورٹ لے کے وہاں جانا پڑے گا۔ 1 ارب 40 کروڑ بھارتی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کے اس اہلکار کا یہ دعویٰ خالی خولی بھڑک نہیں تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ بلوچ علیحدگی پسند دراصل بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستانی سرحد کے بالکل ساتھ واقع ایرانی شہر اور بندرگاہ چابہار میں را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ نیٹ ورک پاکستان میں لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پہ دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے۔ مشہور بھارتی جاسوس جو انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر تھا، کمانڈر کلبھوشن یادو، جو پاکستان میں گرفتار ہوا، وہ چابہار کی اسی مرکز سے وابستہ تھا جہاں وہ یاسین مبارک پٹیل کے جعلی نام سے بھارتی پاسپورٹ پہ آیا اور وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا۔ بلوچ علیحدگی پسندوں کی قیادت سے ایک بار ملاقات کے لیے جب وہ پاکستانی سرحد کے اس پار آیا تو سیکورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ جعلی پاسپورٹ پہ ایران میں وہ موجود تھا اور غیر قانونی طور پہ سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوا اور یہاں پہ گرفتار بھی ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان میں اسے قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا اور آج بھی بھارتی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسے اس کے ممکنہ انجام سے بچایا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کئی بار ایرانی قیادت سے مطالبہ کر چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین کو استعمال ہونے سے روکا جائے، تاہم ابھی تک کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ آج کی گفتگو میں بھی پاکستان کے آرمی چیف نے ایران پہ سرحدی چوکیوں کو فعال بنانے اور مشترکہ گشت پہ زور دیا، اور ساتھ میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ نے پاکستان ایران کی سرحد پہ باڑ لگانے کے لیے NOC جاری کر دیا ہے تاکہ سرحد پار سے دہشت گردوں، شدت پسندوں، شرپسندوں، انسانی اسمگلروں کی آمد و رفت روکی جا سکے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس باڑ کی تعمیر کا کانٹریکٹ اور طریقہ کار ڈیفنس سروسز ریگولیشن کے تحت ہوگا
اور وفاقی حکومت باڑ کی تنصیب پہ 2 مرحلوں میں 70 ارب روپے جاری کرے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی خزانے سے اتنی بڑی رقم لگانے کے باوجود کیا اس باڑ سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کا یہ سلسلہ رک سکے گا؟ غور کیا جائے تو پاکستان کے ساتھ ایران کی 959 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جس کی بندش میں کئی ایک رکاوٹیں حائل ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی۔ ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران سے پاکستان سمیگل ہونے والا تیل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 ارب روپے سالانہ سے زیادہ مالیت کی پیٹرولیم مصنوعات سمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ سمگلنگ اس فگر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ سمگلنگ میں ایرانی حکومت کے علاوہ دونوں جانب کے انتہائی با اثر افراد اور اداروں کا مفاد وابستہ ہے۔ یہ تیل کئی سو کلومیٹر دور موجود ایرانی ریفائنریوں سے نکل کر بڑے آرام سے سرحد تک آتا ہے اور پھر بارڈر پار کر کے بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد پورے بلوچستان کے علاوہ سندھ، پنجاب، جنوبی پنجاب اور سرحد تک کے پیٹرول پمپوں پہ بلا رکاوٹ پہنچ کے فروخت ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو چھپ چھپا کے ہو رہی ہو، یہ بڑے کھلے عام کاروبار ہو رہا ہے، اس لیے اس کا خاتمہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس کا ختم کرنا ایک مشکل کام ہوگا۔ اچھا، دوسری بڑی رکاوٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ایران کی سرکاری سطح پہ پاکستان کے اندر سے اپنی پراکسیز کے لیے کرائے کے جنگجو بھرتی کرنے کی پالیسی۔ ایران 2013 سے شام اور دیگر ممالک میں لڑنے کے لیے فرقہ وارانہ بنیادوں پہ پاکستان سے کرائے کے لڑاکے بھرتی کر رہا ہے۔ یہ کام ایرانی پاسداران کے القدس برگیڈ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ پاکستان سے بھرتی کیے گئے ان لڑاکوں کو الزینبون کے جھنڈے تلے عسکری تربیت دی جاتی ہے اور پھر انہیں مختلف محاذوں اور مختلف ممالک میں بھیج کے لڑایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کام ایران میں سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے، اس لیے فرقہ وارانہ بنیادوں پہ پاکستان کی سرکاری مشینری میں بھی اس کی ہمدردی بھی موجود ہے اور کسی حد تک تعاون کے اشارے بھی ملتے ہیں، اور یقیناً اس کو ختم کرنا بھی ایک مشکل کام ہوگا۔ ایران کا بارڈر سیکیور نہیں ہوگا جب تک یہ دو چیزیں ختم نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، اگر بات ایران اور پاکستان کے ایرانی سرحد سے پاکستان کی طرف ہونے والی اس دہشت گردی کی طرف دیکھا جائے تو ایک اور بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو سعودیہ سے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ کہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران اپنی سرزمین پہ موجود انڈین انٹیلیجنس نیٹ ورک کو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ بڑھا نہ سکے، اس کے لیے ایک تھریٹ موجود رہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اس کا ممکنہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو فوری طور پہ ایران کے ساتھ ان تمام معاملات پہ بہت واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً پاکستان سے جنگجوؤں کی غیر قانونی بھرتی اور ایرانی سرزمین پہ بھارتی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو غیر مؤثر کرنے پہ عمل درآمد کو یقینی بنوانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو سرحد پہ لگنے والی باڑ پہ جو خرچ 30 ارب روپے قومی خزانے سے ہوں گے وہ فضول جائیں گے، ضائع جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت اور فوج کو تیل کی سمگلنگ کے اس منظم اور با اثر نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا اور ایران کو باور کرانا ہوگا کہ جس طرح پاکستان نے ایران کے اندر عسکری کارروائیوں میں ملوث گروہوں مثلا جیش العدل اور جند اللہ وغیرہ کو غیر مؤثر کیا ہے، ایران کو بھی عملاً ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم کام یہ ہے، بلکہ یہ سب سے اہم کام ہے کہ بلوچستان کے مسائل پہ توجہ دی جائے۔ وہاں پائی جانے والی ناقابل بیان غربت اور ایک عام بلوچ کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عسکریت کا راستہ ترک کر کے
جو لوگ بھی قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، ایسے افراد کو ملازمت مہیا کرنے کا انتظام اور چھوٹے کاروباروں کے لیے قرضے اور تربیت کا انتظام کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو مین سٹریم میں لا کے شدت پسندی اور علیحدگی پسندی کو وہاں پہ شکست دی جا سکے اور غیر ملکی فنڈنگ پہ چلنے والے ایجنٹوں کو آئسولیٹ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں وہاں پہ سرگرم عمل بلوچستان میں بھی اور صوبہ سرحد میں بھی کچھ نام نہاد قوم پرست جماعتوں اور ان کی قیادت پہ بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کے لیے ایک اور بہت بڑا اور اہم کام یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت کی جائے، انہیں یہ سکھایا جائے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ وہ سیکیورٹی فورسز کو ایک جابر طاقت کے بجائے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھے۔ اگر کوئی سیکیورٹی اہلکار طاقت کا ناجائز استعمال کرنے یا مقامی افراد سے بدسلوکی میں ملوث ہو تو اس کے پاس سخت ایکشن لیا جائے، اور اس ایکشن کو اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اس کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کیا ایکشن ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کے مورال سے یہاں عوام کے تاثر کو بہتر بنانے کی زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ اہم کام ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جب افغانستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، خصوصاً طالبان کے افغانستان کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کابل انتظامیہ بہت جلد اپنا کنٹرول کھو دے گی، اور اسی وجہ سے بھارت افغانستان میں اب جو کٹ پتلی کابل انتظامیہ سے اس سے مایوس ہو چکا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ شاید طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنا تخریب کاری کا نیٹ ورک، پاکستان کے اندر جو تخریب کاری کا نیٹ ورک اس نے بنایا ہے، وہ شاید وہاں سے آپریٹ نہ کر سکے یا اتنی آسانی سے آپریٹ نہ کر سکے۔ اسی لیے ایسے شواہد ہیں کہ وہ نیٹ ورک ایران کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اب یہ پاکستانی قیادت کا امتحان ہے، اس میں فوجی قیادت اور سویلین قیادت دونوں ہیں، کہ وہ اپنے روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر بر وقت اور نتیجہ خیز اقدامات کریں، ورنہ بھارتی انٹیلیجنس ادارے اور ان کے جو RSS مینٹالٹی کی قیادت ہے وہ بلوچستان کا امن اور وہاں کے حالات خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت امتحان پاکستانی قیادت کا ہے، اور یقیناً انہیں وقت کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔